لب پہ حسین ہر دل میں حسین، ہر لب پہ حسین ہر دل میں حسین، ہر لب پہ حسین۔ ایک دن وہ آئے گا ہر غم مٹ جائے گا، ایک دن وہ آئے گا ہر غم مٹ جائے گا۔ غازی کا علم لے کر مولا مہدی آئیں گے، ہر دل میں حسین، ہر لب پہ حسین، ہر دل میں حسین، ہر لب پہ حسین، ہر دل میں حسین، ہر لب پہ حسین۔ حضرت عباس کا چلتا ہے یہاں سے علام، ارے حضرت عباس کا چلتا ہے یہاں سے علام۔ زہرا کے دلدار کا، زہرا کے دلدار کا چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا چلتا ہے یہاں سے علام۔ زہرا کے دلدار کا، زہرا کے دلدار کا چلتا ہے یہاں سے علام۔ ہے روتی سکینہ کھڑی، ننھا سا سر پیٹتی، ہے روتی سکینہ کھڑی، ننھا سا سر پیٹتی۔ اب چچا عباس کا، اب چچا عباس کا چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا سے علام۔ زہرا کے دلدار کا، زہرا کے دلدار کا چلتا ہے یہاں سے علام۔ ہائے شہ نے یہ رو کر کہا مر گیا اکبر میرا، ہائے شہ نے یہ رو کر کہا مر گیا اکبر میرا۔ شادی بھی کرنے نہ پائے، شادی بھی کرنے نہ پائے چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا علام۔ زہرا کے دلدار کا، زہرا ہے زینب و کلثوم سے کہتے ہیں رو کر حسین، ہے زینب و کلثوم سے کہتے ہیں رو کر حسین۔ اہل حرم الوداع، اہل حرم الوداع چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا علام، حضرت عباس کا سے علام۔ زہرا کے دلدار کا، زہرا ہائے مر گیا بھائی میرا نہر پر شان کٹا، ہائے مر گیا بھائی میرا نہر پر شان کٹا۔ کیا کرے اب جی کے ہم، کیا کرے اب جی کے ہم چلتا ہے یہاں سے علام، حضرت عباس کا
سے علام زہرا کے دلدار کا زہرا کے دلدار کا حسین حسین حسینا حسین حسین حسینا حسین حسین حسینا شہید کربلا حسین 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 حسینا شہید کربلا حسین 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 حسینا شہید کربلا حسین 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 حسینا غریب کربلا حسین 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 حسینا غریب کربلا حسین 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 عاشقوں
چلا جائے نا بسم اللہ کرو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ ہاں جو بھی بیٹھنا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اور تمام مجلسیں جو ہم انجام دیتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ان میں سب سے عظیم بات اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کا فضائل نامہ ہے. گویا قرآن مجید میں جتنی فضیلتیں اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں آیہ تطہیر لے لیجئے بلکہ جتنی بھی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہیں ان سب میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں فضیلتوں سورہ سال سائل بعذاب واقع کو لے لیجئے. یہ حضرت علی علیہ السلام کے اس دشمن کے لیے جس نے امام کی ولایت میں شک کیا تھا اس کے لیے یہ سورہ یعنی اس پر جو عذاب کی داستان ہے وہ بیان کی گئی. ہم آپ کی خدمت میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہمارے ذہن عالیہ کھلتے ہیں روشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے امام حسن و امام حسین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور یقینی صورت میں اگر ہم آج ان کی محبت میں ماتم کر کے ان کا غم منا کے اگر ان سے ایک قدم نزدیک ہو رہے ہیں تو اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو 1000 قدم ان سے نزدیک ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو لوگوں کی خدمت کے سلسلے میں زندگی ہے وہ ایک عظیم الشان زندگی ہے. ایسے کریم ایسے مہربان اور ایسے سخی مولا جو دوسروں کے سلسلے میں بے پناہ کریم ابن کریم ہے. انہی کا واقعہ ہے کہ جب کسی نے ان سے سوال کیا تو آپ اس کا سوال سن کے اس کی حاجت سن کے اپنے گھر میں اندر چلے گئے اور اندر جانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا اور جو پیسہ وغیرہ تھا وہ اوپر سے دروازے کے اوپر سے جو تھوڑی جگہ بچی ہوئی تھی اس سے دیا. اور جب وہ سائل چلا گیا تو لوگوں نے معلوم کیا مولا آپ نے دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں شرم ہوتی ہے. میں اس کے چہرے پہ وہ شرم نہیں دیکھنا چاہتا تھا
جو سوال کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، ایسے کریم مولا ہے، ایسے عظیم مولا ہے، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو ہماری زندگی میں ان کی باتیں آئیں، ان کی عملی صورت دیں، اس لیے کہ آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمارے اس دنیا سے ہمارے رسالت مآب یعنی محمد مصطفیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وفات پیغمبر کے بعد اس اعتبار سے کہ خفیہ طور سے زہر دیا گیا، شہادت بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن وفات پیغمبر کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام پر جو مصائب کا دروازہ ہے وہ مکمل طور سے ظالموں کی طرف سے کھل جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے وفات پیغمبر کے بعد یا شہادت پیغمبر کے بعد سب سے پہلے علی و فاطمہ کو ظالم اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس نشانے کی حد اتنی ہوتی ہے کہ اگر مصائب واقعاً سوچ لیے جائیں، بیان کیے جائیں تو مثلاً کلیجہ پھٹ کے باہر آ جائے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو مصائب وفات پیغمبر کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر پڑ گئے وہ تو کربلا میں حسین ابن علی پر بھی نہیں پڑے۔ یہاں انسان کا یہ لفظ سن کے دماغ خراب ہوتا ہے، آخر وہ کون سی مصیبت ہے جو علی کے اوپر مدینے میں پڑ گئی اور کربلا میں حسین کے اوپر نہیں پڑی؟ ارے حسین کے اوپر تو ایسا ستم ہو گیا کہ ان کے لاشے کو جو ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا، مگر علی پہ وہ کون سی مصیبت ہے؟ لیکن جب علماء بیان کرتے ہیں تو واقعاً بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا تمام مقتل کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جناب زینب کے سر سے اس وقت تک ردا نہیں چھینی گئی جب تک حسین سلامت تھے، مگر علی زندہ تھے اور فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا۔ یہ علی پہ کتنے مصائب پڑ گئے۔ رسالت مآب کی وفات کے بعد حسن و حسین پہ نہیں بلکہ علی و فاطمہ پہ جو مصائب پڑے ہیں، بلکہ نبی کی بیٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا صبت علیہ مصائب اللہ انہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ جو مصائب پڑے ہیں، پہلے ظالموں نے سب سے پہلے وفات پیغمبر کے بعد ظالموں نے سب سے پہلے جناب سیدہ کو نشانہ بنایا، اور جناب فاطمہ سب سے پہلے شہادت پا جاتی ہے، یعنی 3 مہینے کے بعد یا 75 دن کے بعد شہادت پا جاتی ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد رسالت مآب کے بعد امیر المومنین ارے مسجد کوفہ میں زہر میں بجھائی ہوئی تلوار سے علی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے بالکل اسی ترتیب سے قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں جس ترتیب سے پیغمبر سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون کون ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے ظالموں نے قتل کیا، پہلے جناب فاطمہ کو شہید کیا، اس کے بعد شہادت پیغمبر کے شہادت فاطمہ کے بعد ظالموں نے امیر المومنین کو زہر میں بجھی ہوئی شہادت یعنی اس تلوار سے حملہ کیا گیا۔ ارے سر شگاف ہو گیا، علی کے مصائب کی کتنی بے انتہا ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علی کی شہادت کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ۔ ظالم اتنا ہوشیار تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسن کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جب تک امام حسن زندہ ہے ارے میری حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پہلے امام حسن کے ساتھ جنگ کی شورشیں کی گئی، پھر صلح نامہ بڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد مدائن میں امام حسن علیہ السلام کے پیر پر جو زخم آتا ہے وہ اتنا کاری تھا، ارے امام حسن کئی دنوں تک بستر پر زخمی حالت میں لیٹے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک سائل کی صورت میں بھیجا گیا، یعنی فقیر کا بھیس بھر کے آیا تھا، اس لیے کہ امام حسن بہت کریم تھے، اس لیے کہ سائل کے نزدیک اس طریقے سے ایک عصا دیا گیا جس کے نیچے لوہا لگایا گیا اور لوہے میں جو ہے زہر بھر دیا گیا تاکہ کسی طریقے سے امام حسن کے بدن میں چوہو دیا جائے اور حسن دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کئی مرتبہ 7 مرتبہ زہر دگا دیا گیا، اور جب 6 مرتبہ چھٹی مرتبہ زہر دگا دیا گیا تو اب حضرت عباس
عباس علیہ السلام مکمل پہرا جناب عباس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا. اب کسی پہ اعتبار نہیں ہے, نہ سائل کو ان کے نزدیک آنے دیا جائے گا, نہ کسی سوال کرنے والے کو نزدیک لایا جائے گا. مگر چھٹی مرتبہ کا زہر اتنا کارگر ہوا کہ اب حسن کے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ حسن بستر سے کھڑے ہو سکے. ارے حسن بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جودہ بنت اشش بھی مشکوک ہو چکی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, نہیں جودہ بنت اشش بھی نزدیک نہیں جا سکتی. ایک طرف جناب ام کلثوم لیٹی ہوئی ہے اور ایک طرف جناب زینب ہے, تاکہ اپنے بھائی کی مکمل طور سے حفاظت کریں. لیکن رات کے سناٹے میں کیا ہوا, ارے جودہ بنت اشش اٹھتی ہے, اور اٹھنے کے بعد جو امام حسن کے سرانے پانی کی سراہی رکھی ہوئی تھی, وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ روم سے منگایا گیا تھا, اور اتنا خطرناک زہر تھا کہ روم کے بادشاہ نے اسے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ زہر کی ایک بوند سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائے گی. اس زہر کی سراہی میں اس زہر کی چند بوندیں ٹپکائی جودہ بنت اشش نے, اور خاموشی سے ساتھ امام حسن کے حجرے سے نکل گئی. جانتی تھی حسن بیمار ہے, رات کے سناٹے میں آنکھ کھلے گی اور بیمار سب سے پہلے پانی طلب کرتا ہے, پانی کی طرف دیکھتا ہے. مرتبہ امام حسن کی آنکھ کھلی اور امام نے کوزے میں پانی لیا, اپنے ہاتھ سے ہی پانی لیا. اب جو امام حسن نے کوزے میں پانی لیا, اسی اسنا میں جو ہے جناب زینب کی آنکھ کھل گئی, جناب ام کلثوم بھی جاگ گئی, اور دیکھتی کیا ہے, امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے بھیا رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ جو ہے جناب زینب نے حسین کو بھی اندر بلایا اور عباس کو بھی اندر بلایا. اے بھیا عباس اندر آؤ, ارے حسن کی حالت غیر ہو رہی ہے. اے حسین اندر آؤ, ارے حسن کی حالت بہت غیر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اب جو حسن رو رہے تھے, مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, اے بھائی حسن رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھائیا حسین ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی, میں نے خواب میں دیکھا جیسے نانا محمد مصطفیٰ آئے ہیں, جیسے علی مرتضی آئے ہیں, جیسے میری والدہ گرامی آئی ہے, اور میرے نانا کہہ رہے ہیں اے حسن ارے کل تم ہم سے مل جاؤ گے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں. ارے سیدانیوں میں کوہرام مچا ہوا تھا. اب روتے ہوئے یہ جو کوزے میں پانی تھا امام حسن نے اس کو پی لیا. اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر اس کی ایک بوند زمین پر گر جاتی تو زمین پھٹ جاتی. جیسے ہی یہ زہر امام کے سینے کے اندر اترا, ارے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. اب دیکھتے ہیں دشت میں ٹکڑے ہیں, مگر امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دی, بھیا اگر ہو سکے تو کسی طرح ام فروا کو بلائے. ارے ام فروا کو لایا گیا, جن کی آغوش میں جناب قاسم موجود تھے, اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے ام فرما میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں, اور تعویذ یہ ہے کہ جب کوئی خاص مصیبت آ جائے, بہت مصیبت میں گھر جاؤ, تو اس تعویذ کو میرے بچے کے بازو سے کھول کے دیکھ لینا, ارے اس میں حل لکھا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ تعویذ لکھتے ہیں اے ام فروا ارے میں تو کربلا میں نہیں رہ جاؤں گا, جب میرا بھائی جو ہے نرگاہ آدم میں گر جائے تو اس وقت قاسم کو میری طرف سے جو ہے مثلا میرے بھائی پہ قربان کر دینا. لو جناب حسن دنیا سے سدھار گئے, جنازہ تیار ہوا, امام حسن نے امام حسین نے جنازہ اٹھایا, اور جیسے ہی دیکھا کہ گھر سے جنازہ نکل کے گیا ہے, مرتبہ سیدانیاں فرش عزا پہ بیٹھ گئی. لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنازہ جو گھر سے باہر گیا تھا وہی جنازہ واپس آ رہا ہے, اور واپس جو آیا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن زینب تفصیل بعد میں پوچھئے گا, ذرا جنازہ نیچے جو رکھا گیا. اب بہن نے عجب حالت دیکھی اپنے بھائی کی, ارے جنازے میں 70 تیر پیوستہ تھے. مرتبہ امام حسین نے بھی تیر نکالے, جناب زینب نے بھی میت سے تیر نکالے, اور تیر نکال کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. لاشا تو جنت البقیع میں دفن ہو گیا, مگر زینب کے دل میں
11 محرم کو ایک خیال آیا جب اپنے بھائی حسین کو دیکھا، ارے تیر ہی تیر حسین کے لاشے میں پیوستہ ہے، افسوس کر کے کہنے لگی اے حسین شاید کہ افسوس کرو کہ جب حسن کی شہادت ہوئی تھی تو زینب نے تیر نکالے تھے، مگر میرے بھائی یاد رکھنا ارے اس وقت زینب کے ہاتھ کھلے تھے، ابھی زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیسے تیر نکالے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک وقت سورہ علمد، 3 وقت سورہ قل اللہ، 5 صلوات پڑھی، 14 معصومین علیہ السلام تથા તમામ પ્યાસા સહોદાએ કરબલા علیہ السلام તથા તમામ અસીરાને કરબલા علیہ السلام ની ખિદમતમાં હદિયાના રૂપમાં પેશ કરવા વિનંતી।